حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام بخاری فرماتے ہیں عنوان لگاتے ہوئے ایمان کے سلسلے میں وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ، اور آگے فرماتے ہیں وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، اور استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال اللہ تعالی لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، دوسری آیت میں فرماتے ہیں وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، تیسری آیت ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، چوتھی آیت ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، پانچویں آیت ہے وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، چھٹی آیت ہے أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ساتویں آیت ہے فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا، آٹھویں آیت ہے وَقَوْلُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اس طرح سے امام بخاری نے ایمان کے سلسلے میں تو ایمان کے سلسلے میں امام بخاری نے تقریباً 8 آیتیں ذکر کی ہے، اور ان آیات کے ذریعے سے یہ بیان کیا کہ الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان یہ کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ ان تمام کے تمام آیات میں امام ابن حزم ظاہری فرماتے ہیں، جن کی کتاب الفصل فی الملل والنحل جو فرق باطلہ کے سلسلے میں سب سے اہم اور بنیادی کتاب مانی جاتی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ان تمام آیتوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایمان کی زیادتی کا تو ذکر ہے، البتہ ایمان کی کمی کا کہیں پر ذکر نہیں ملتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی زیادتی ممکن ہے، کمی ممکن نہیں، بلکہ ابن حزم ظاہری تو فرماتے ہیں کہ ایمان میں حقیقت اور اصل کے اعتبار سے کمی ممکن ہی نہیں۔ اور ابن حزم ظاہری نے اس سلسلے میں وہ یہ کہتے ہیں الایمان لا یزید ولا ینقص، کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا کہ ایمان کہا جاتا ہے التصدیق کو۔ بھائی ایمان کے معنی اور اس کی تعریف کیا کی آپ نے؟ التصدیق، یا تو آپ کہو التصدیق بما جاء به رسول اللہ کہو، یا تصدیق لغت کے اعتبار سے کہو کہ دل سے اللہ رب العزت نے جس شریعت کو بھیجا اس کی تصدیق کرنا۔ تو امام ابن حزم فرماتے ہیں کہ دیکھو تصدیق ایسی چیز ہے کہ تصدیق میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تصدیق کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو کوئی آدمی کسی کی تصدیق کرے گا، کسی کو مانے گا، کسی پر اعتقاد اور یقین رکھے گا شک کے ساتھ، یا کسی چیز کا انکار کر دے گا، تکذیب کر دے گا، یا کسی چیز پر مکمل طور پر بغیر کسی شک کے اعتقاد اور یقین رکھے گا۔ امام ابن حزم فرماتے ہیں کہ اگر تصدیق میں شک ہے تو کیا اسے مومن کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی اگر کسی آدمی کو اللہ کے ہونے میں شک ہے، یا کسی کو ملائکہ کے وجود میں شک ہے، یا کسی کو قیامت کے قائم ہونے میں شک ہے جو ارکان ایمان، یا کسی کو مر کر دوبارہ زندہ ہونے میں شک ہے، تو کیا اسے مومن کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکمل یقین بالجزم کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر اس میں شک آیا تب بھی وہ مومن باقی نہیں رہتا ہے، اور اگر تکذیب کر دی تب بھی وہ مومن باقی نہیں رہتا ہے۔ تو اب ایک ہی صورت باقی رہی، اور وہ کیا ہے؟ جزم اور یقین، ایسا یقین جس میں شک کا دور دور تک کوئی ذرہ برابر بھی آثار اور کوئی نشانی نہ ہو، تو ایسا یقین۔ اب اس میں کمی زیادتی آپ کیسے کریں گے؟ اس لیے امام ابن حزم ظاہری فرماتے ہیں کہ الایمان لا یزید ولا ینقص، کہ ایمان یہ ایک ہی جیسا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق تصدیق سے ہے، اور تصدیق میں کمی زیادتی یہ موجب کفر ہوتی ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ایمان بہرحال ایک ہی حالت پر رہتا ہے۔ اس سلسلے میں امام راضی متکلم اسلام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں حضرات محدثین اور متکلمین اور فقہاء کے درمیان یہ جو اختلاف ہے، اس اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ تو کہا اس اختلاف کی بنیاد ہے کہ ایمان یہ صرف تصدیق کا نام ہے،
یا ایمان تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالجوارح تینوں کا نام ہے. تو جو لوگ ایمان کو صرف تصدیق کے قائل ہے کہ دل سے اقرار کر لینا یہ ایمان کا رکن اساسی ہے، اور زبان سے اقرار کرنا یہ اس کا رکن زائد ہے، اور عمل بالجوارح یہ اس کے لیے شرط ہے، تو ان کے یہاں پر چونکہ ایمان کیا ہے؟ بسیط ہے. تو جن کے یہاں پر ایمان بسیط ہے ان کا مسلک ہوگا الایمان لا یزید ولا ینقص، اس لیے کہ ایمان بسیط ہے. اور جن کا مسلک یہ ہوگا کہ ایمان نام ہے تین چیزوں کے مجموعے کا، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالجوارح، کہ انسان دل سے بھی تصدیق کرے، زبان سے بھی اقرار کرے، اور ساتھ ساتھ میں شریعت کے تقاضے کے مطابق مکمل عمل کرے. تو ان لوگوں کے یہاں پر الایمان یزید و ینقص، اس لیے کہ عمل ہے، عمل کم زیادہ ہوگا تو ایمان بھی کم اور زیادہ ہوگا. تو اس لیے امام راضی فرماتے ہیں کہ اصل وجہ یہ اختلاف جو ہے وہ ایمان کے بسیط اور مرکب ہونے سے، جنہوں نے بسیط مانا ان کے یہاں پر ایمان میں کمی زیادتی ہوتی نہیں، اور جنہوں نے اس کو بسیط مانا ہے ان کے یہاں پر ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی. ایک اور توجیہ شرف الدین یحییٰ النووی وہ فرماتے ہیں، تو امام نووی فرماتے ہیں کہ دیکھو ایمان کے سلسلے میں اس کی حقیقت کے اعتبار سے اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی. الایمان لا یزید ولا ینقص فی حقیقتہ، اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایمان میں کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوتی. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی کہاں پر ہوتی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ایمان میں جو کمی اور زیادتی ہوتی ہے یہ ایمان کی فضیلت اور اس کی کیفیت کے اعتبار سے، کہ کیفیت ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے لیکن نفس ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے. پھر اس کو بڑے اچھے انداز میں سمجھایا امام نووی نے. امام نووی فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں قرآن کریم دو طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، دو طرح کی باتیں کرتا ہے. ایک طرف تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ انسان سے کہا جاتا ہے، مومن سے کہا جاتا ہے کہ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، کہ ہم سب کے اوپر ایمان لائے انبیاء پر، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں ہم سب پر ایمان لائے. لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتے نہیں. اور دوسری جگہ پر قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تو اب بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے، لیکن امام نووی فرماتے ہیں تعارض نہیں ہے. کیوں تعارض نہیں ہے؟ اس لیے کہ جہاں پر قرآن کریم نے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے ان پر، وہ حقیقت کے اعتبار سے، تو حقیقت کے اعتبار سے انبیاء پر ایمان لانے میں کوئی تفاوت نہیں. ایسا نہیں کہ اس نبی پر کم ایمان لاؤ اور اس نبی پر زیادہ ایمان لاؤ، سب پر ایک جیسا ایمان ہوگا. تو حقیقت کے اعتبار سے. اور جہاں پر حضرات انبیاء کے کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہے ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت کی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو کہا یہ کس اعتبار سے ہے؟ یہ کیفیت اور فضیلت کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ کیفیت اور فضیلت کے اعتبار سے. فرماتے ہیں بالکل یہی صورتحال ایمان کے ساتھ، کہ ایمان کی حقیقت میں کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ تصدیق سے اس کا تعلق ہے. ہاں کیفیت ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے. اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ اس کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اصل میں علم کے تین درجے. علم کے کتنے درجے ہیں؟ تین. ایک ہوتا ہے علم الیقین، دوسرا ہوتا ہے حق عین الیقین، اور تیسرا ہوتا ہے حق الیقین. کس کو کہتے ہیں علم الیقین؟ تو فرماتے ہیں علم الیقین کہا جاتا ہے آدمی دلیل کے ذریعے سے کسی چیز کے وجود کو تسلیم کرے. آدمی دلیل کے ذریعے سے کسی چیز کے وجود کو تسلیم کرے. جیسے دیکھا دور سے کہ دھواں اٹھ رہا ہے، تو دھوئیں کو دیکھ کر عقل کیا کہے گی؟ آگ جل رہی ہے. تو اس کو کہیں گے علم الیقین. اس کو کیا کہیں گے؟ علم الیقین. پھر وہ آدمی گیا دیکھنے کے لیے کہ کیا آگ لگی ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے اسے کیا کر لیا؟ دیکھ لیا. آگ کو جلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تو یہ کیا ہوا؟ یہ عین الیقین. یہ کیا ہوا؟ عین الیقین. اور پھر وہ آگ جلاتی ہے، یہ مانا جاتا ہے عقلی اعتبار سے. اس نے اپنا ہاتھ ڈالا اس میں تو اس کو کیا ہوا؟ ہاتھ جلنے لگا. تو اس کو کہا جاتا ہے حق الیقین. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حق الیقین. کہا اسی کیفیت کے اعتبار سے ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے. تو اس کو بہت بڑے اچھے انداز میں انہوں نے سمجھایا. امام نووی فرماتے ہیں کہ اگر عقلی اعتبار سے
نشانیوں اور دلائل اور چیزوں کو دیکھ کر کسی کے وجود کو تسلیم کیا جاوے تو اسے علم الیقین کہا جاتا ہے. اور اگر کسی چیز کو کسی دوسرے میں اپنے علاوہ یعنی فی غیرہ ہی اپنے علاوہ کسی اور میں دیکھ کر مانا جاوے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عین الیقین. کیا کہتے ہیں اس کو؟ عین الیقین. اور کسی چیز کو خود اپنی ذات میں فی نفسی ہی اگر اس کا تجربہ کر کر دیکھ لیا جاوے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حق الیقین. کہا کہ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا, حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں قرآن کریم کیا بیان کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. ابراہیم نے کہا کہ اے میرے پروردگار آپ مجھے بتائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. تو اللہ نے فوراً کیا کہا؟ اولم تؤمن. کیا کہا؟ اولم, اے ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کیا تم اس پر ایمان نہیں رکھتے ہو کہ ہم مردوں کو دوبارہ زندہ رکھیں؟ قال بلا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل بالکل مطمئن ہو جائے. قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا. تو فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ جواب دیا قال بلا, کیا مطلب کہ مجھے علم الیقین تو حاصل ہے. مجھے کیا حاصل ہے؟ ولیکن لیطمئن قلبی, البتہ میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے عین الیقین حاصل ہو جاوے. مجھے کیا حاصل ہو جاوے؟ تو اللہ نے فی غیرہ ہی ان کو کر کے بتلایا. ان سے کہا کہ آپ 4 پرندوں کو لو. ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو لیا اور ان پرندوں کو پہلے ان پرندوں کو پالا اور پال کر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیا. اور مانوس فصرہن میں یہ ساری تفصیل آتی ہے جیسا کہ صاحب روح المعانی نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جو خون تھا اسے الگ رکھا, اس کا جو گوشت تھا اسے الگ کیا, اور اس کی جو ہڈیاں تھی اس کو الگ کیا, اور پھر سب کو الگ کرنے کے بعد خون کو مکس کر دیا سب کا. اسی طریقے سے سب کی ہڈیوں کو توڑ کر مکس کر دیا, سب کے گوشتوں کو قیمہ بنا کر اسے مکس کر دیا, اور پھر الگ الگ پہاڑیوں پر اللہ کے کہنے کے مطابق جا کر کیا کر دیا؟ رکھ دیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جیسے مثلا اس میں اگر مور تھا تو انہوں نے کہا کہ مور آ جا, تو وہ مور ہر جگہ سے اس کے اجزاء نکل کر آئے, ان کے سامنے بنا اور زندہ کر کیا ہو گیا؟ کھڑا ہو گیا. تو ابراہیم علیہ السلام کو کیا حاصل ہو گیا؟ عین الیقین. کیا حاصل ہوا؟ یہی سوال حضرت عزیر نے کیا. اور حضرت عزیر نے کیا کہا؟ الم تر الی الذی مر علی قریۃ وهی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبينه قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. عزیر علیہ السلام کے اس واقعے میں جو یہ ہے نا قال أعلم, یہ اس کا مطلب ہے مجھے حق الیقین حاصل ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات میں موت اور زندگی کا تجربہ کر کر بتلایا گیا. فی نفسی ہی ہوا نا, فی غیری نہیں ہوا. ابراہیم کا فی غیری ہوا اور عزیر کے ساتھ کیا ہوا؟ فی نفسی ہوا. کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا کہ اے اللہ یہ پوری بستی ایک ساتھ ان کے چھت گرے ہوئے ہیں اور وہ دب کر مر چکے ہیں, مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه الله بعد موتها, اللہ ان کو مرنے کے بعد دوبارہ آپ کیسے زندہ کریں؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ. اس یہاں پر قرآن نے جو تعبیر استعمال کی وہ دیکھنے جیسی ہے. قرآن نے ایسے نہیں کہا فَأَنَامَهُ اللَّهُ کہ اللہ نے انہیں سلا دیا 100 سال, نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ کہ اللہ نے انہیں موت دے دی. کتنے کے لیے؟ اب کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ ایک تو وہ ذات بذات خود وہ تھے, ایک ان کی سواری تھی گدھا حمار, اور دوسرا ان کا اپنا کھانا تھا. اللہ رب العزت نے اپنی طاقت اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا. تو ہوا کیا کہ یہ جب 100 سال کے بعد اٹھے تو 100 سال کے بعد جب اٹھے فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ, کہا ذرا دیکھو تو تمہارا کھانا اور پینا. تو فرماتے ہیں 100 سال کے بعد بھی ان کا جو توشہ تھا, کھانے اور پینے کا سامان تھا, لم یتسنہ وہ سڑا گلا نہیں, بدبودار نہیں ہوا. کتنے سال کے بعد؟ 100 سال کے بعد. اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے وہاں پر انوائرمنٹ جو تھا وہ فریج کا بنا دیا. جیسے فریج میں کوئی چیز رکھ دیتے ہیں تو کسی چیز کے رکھنے سے وہ چیز سڑنے گلنے سے بچ جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ٹھنڈک ہوتی ہے.
اور وہ برف کی وجہ سے وہ چیز لمبے ٹائم تک سڑتی گلتی نہیں اور اچھی کی اچھی رہتی ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ دنیا 20ویں 21ویں صدی میں جا کر کیا بنائے گی؟ فریج بنائے گی. اللہ نے عزیر علیہ السلام کے لیے وہیں پر فریج بنا دیا, بغیر فریج کے فریج, یعنی انوائرمنٹ ایسا وہاں پر کر دیا, وہاں کا ماحول ایسا بنا دیا. لم یتسنہ, ابراہیم علیہ السلام, حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یار یہ تو ویسا کہ ویسا ہی, کچھ ہوا ہی نہیں اس کو. وانظر الی حمارک, اور آپ اپنے گدھے کو دیکھیے. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا. کہا ایک تو آپ کا گدھا دیکھیے اور دوسرا خود آپ کی ذات کو دیکھیے, آپ کو 100 سال کے بعد ہم نے زندہ کیا. اور پھر کہا وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ, اور آپ اپنے گدھے کو دیکھیے. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا. تو اب کیا ہوا, وہ گدھا 100 سال ہو گئے نا, تو اس کے اوپر جو اللہ کی سنت اللہ تھی وہ جاری ہوئی کہ جیسے انسان مرتا ہے, جانور مرتا ہے, مرنے کے بعد سڑ جاتا ہے, گل جاتا ہے, تو ایسے ہی وہ مر کر سڑ کر گل گیا. اس کی ہڈیاں تھی, تو فرماتے ہیں کہ وہ ہڈیاں سب سے پہلے کیف ننشدھا, وہ ہڈیاں ایسی آئی اور آ کر ان کے سامنے ہڈیوں کا ڈھانچہ کیا ہو گیا, تیار. ثم نکسوها لحما, پھر اس کے اوپر گوشت بننا آنا کیا ہو گیا, شروع ہو گیا. اور تھوڑی دیر کے بعد گدھا جیسا تھا کہ ویسا ان کے سامنے کیا ہو گیا, کھڑا ہو گیا. فلما تبینوا, اب ان کے یہاں دو چیزیں ہوئی حضرت عزیر کے ساتھ. ایک تو ان کے گدھے میں انہوں نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے زندہ ہوا اپنی آنکھوں کے سامنے, تو یہ کیا ہے, عین الیقین, یہ کیا ہے. اور ایک خود ان کی ذات 100 سال کے بعد اٹھے. اللہ نے پوچھا کتنا سوئے, لبثت یوما او بعض یوم, شاید 2-4 گھنٹے سویا یا ایک دن سویا. تو اللہ رب العزت نے کہا نہیں, 100 سال کے بعد اٹھے ہو آپ. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب اپنی بستی میں واپس گئے تو کسی نے ان کو پہچانا نہیں. عزیر نے کہا میں عزیر ہوں, تو کہا دماغ کام کرتا ہے, عزیر 100 سال کے بعد آ رہے, بولے میں عزیر ہوں. کوئی عزیر نہیں, چلو یہاں سے. ایک بڑھیا تھی جو ان کی خادمہ تھی, وہ زندہ تھی, تو اس بڑھیا کے پاس ان کو لے گئے. تو وہ بڑھیا کو تھوڑا تھوڑا دکھتا تھا, تو اس بڑھیا نے یوں دیکھا اور اس کے بعد کہا ہاں یہ عزیر ہی ہے. ان کی آواز سن کے کہا یہ عزیر ہے. تب جا کر لوگوں نے مانا کہ بھئی یہ کیا ہے, عزیر. ورنہ تو پوری نسل کیا ہو چکی تھی, ختم ہو چکی تھی. بہرحال تو انہوں نے وہ ایسا سمجھے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کہیں پر غائب ہو گئے ہیں, یا عزیر علیہ السلام مس ہو گئے, کسی نے غائب کر دیا, ان کو ہیجیک کر لیا, ان کو مار دیا کسی نے, وہ ایسا سمجھے تھے. لیکن وہ کچھ نہیں ہوا تھا, ان کے ساتھ یہ پورا واقعہ. تو امام نووی سب کو سامنے رکھ کر یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان یہ علم کے اعتبار سے, کس کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, حقیقت کے اعتبار سے نہیں بلکہ علم کے اعتبار سے بڑھتا اور گھٹتا ہے, بڑھتا اور گھٹتا ہے. ورنہ حقیقت ایمان میں کسی طرح کی کوئی کمی زیادتی ہوتی نہیں. کیونکہ امام ابن حزم نے اتنی عجیب و غریب بات بیان فرمائی کہ بعد میں لوگوں کے لیے اس پر کلام کرنا اتنا آسان رہا نہیں. تو اس لیے اب امام نووی کا یہ کہنا ہے کہ حقیقت ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے, بلکہ کیفیت ایمان اور فضیلت ایمان اور فضائل ایمان کے اندر میں کیا ہوتی ہے, کمی زیادتی ہوتی ہے. اسی چیز کو شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان دنیاوی اعتبار سے کم اور زیادہ ہوتا ہے, اخروی اعتبار سے ایمان میں کمی زیادتی, اخروی اعتبار سے ایمان میں کمی زیادتی ہوتی نہیں. کیسے, تو کہا دنیا میں انسان کبھی نیکی کرتا ہے اور کبھی برائی کرتا ہے, تو دنیا میں تو انسان کا ایمان کم زیادہ ہوتا ہے, لیکن آخرت میں جو ایمان ہوگا وہ ایمان تو ایک ہی ہوگا, وہ ایمان تو کیسا ہوگا, ایک ہی ہوگا. اور اسی ایمان کی بنیاد پر اس کے لیے جنت اور جہنم کا کیا کیا جائے گا, فیصلہ. یہ فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. آخری بات, مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ایمان کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے ایمان منجی, نجات دینے والا ایمان, اور ایک ہے ایمان اعلی. تو فرماتے ہیں ایمان منجی اس ایمان کو کہتے ہیں کہ آدمی نے کلمہ پڑھا اور یقین حاصل کر لیا اللہ رب العزت کے سلسلے میں, البتہ اعمال میں کوتاہی کی, تو اس کی تصدیق میں کمی زیادتی نہیں ہوئی, کمی زیادتی اعمال میں ہوئی. تو کہا کہ کمی زیادتی جو اعمال میں ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا, البتہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا, منجی ہے. ایمان کی وجہ سے ایک دن نجات پا کر کہاں پر آ جائے گا, جنت میں آ جائے گا, جہنم سے نکل کر. اور جو ایمان اعلیٰ ہوتا ہے اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے. کیوں, اس لیے کہ وہ ایمان ہوتا ہے جو انسان کے مرنے کے بعد حساب اور حشر اور نشر کے بعد بغیر جہنم میں جائے ہوئے سیدھے جنت لے جانے کا کیا بنتا ہے, ذریعہ بنتا ہے. تو فرماتے ہیں یہ انبیاء کا ایمان ہے, اور جو جتنا انبیاء سے قریب ہوگا اس کا ایمان اس درجے کا ہوگا کہ وہ ڈائریکٹ اسے نجات دے گا. تو اس لیے ان کا کہنا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ایمان ضعفاء اور عامت الناس کا جو ایمان ہے, یہ ایمان کیسا ہے, یزید و ینقص.
لیکن خواص کا جو ایمان ہے لا یزید ولا ینقص، اس میں کمی زیادتی ہوتی نہیں ہے۔ بہرحال ایمان کی کمی زیادتی کے سلسلے میں چونکہ بہت زیادہ بحث چلتی ہے، اور آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خود امام بخاری نے اس کے اوپر قرآن کریم سے 8 دلائل پیش کیے۔ کتنے دلائل پیش کیے؟ 8 دلائل سے۔ تو لہذا اسی بنا پر لوگوں نے ایمان کے سلسلے میں اپنی ذہنی صلاحیت کو مکمل طور پر خرچ کر کر اس کو سمجھنے کی کیا کی ہے؟ کوشش کی اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ہر ایک نے اپنے اعتبار سے اس کو سمجھایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک چونکہ محدثین والا مسلک ہے، تو وہ یہ فرماتے ہیں یزید و ینقص۔ ہم اس کو اسی پر محمول کریں گے کہ حضرات محدثین یہ حقیقت ایمان میں کمی زیادتی کے قائل نہیں، بلکہ کیفیت ایمان میں کمی زیادتی کے قائل ہیں۔ امام نووی یہ چونکہ فقیہ بھی ہے اور محدث بھی ہے، لہذا اس بنا پر یہ جو باتیں لاتے ہیں بڑی پتے کی باتیں لاتے ہیں، اور برابر لا کر بات کو دونوں حضرات دونوں طبقے کے درمیان ان کی باتوں میں جو اختلاف ہے اس اختلاف کو رفع کر کر تطبیق کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ حافظ صاحب چونکہ محدث ہے، لہذا یہ محدثین کی بات کو زور دے کر ثابت کرتے ہیں۔ امام بدر الدین عینی یہ لغوی ہے، تو لغت کے اعتبار سے باتوں کو ثابت کرتے ہیں، لیکن امام نووی یہ چونکہ دونوں فن کے بڑے ماہر ہیں، حدیث کے بھی اور فقہ کے بھی، لہذا اس بنا پر یہ ایسی بات کو لا کر پیش کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دونوں طبقے میں جو اختلاف پیدا ہو سکتا ہے اس اختلاف کو رفع کرتے ہیں یہ، اور دونوں میں تطبیق دے کر یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے، ایک حقیقت ہے اور ایک کیفیت ہے، جان دو چھوڑو چلو آگے بڑھو۔ ایسا کر کر امام نووی کیا کر دیتے ہیں؟ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ بہرحال تو امام بخاری نے سب سے پہلی آیت اپنے استدلال کے طور پر پیش کی، قال اللہ تعالی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، سورہ فتح کی آیت نمبر 4 ہے۔ تو امام بخاری فرماتے دیکھو اس آیت میں کیا فرماتے ہیں اللہ رب العزت، انا فتحنا لك فتحا مبینا، آگے کیا کہا قرآن نے؟ لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما، اور اس کے بعد والذی انزل السکینۃ فی قلوبہم، تو آگے کیا کیا؟ لیزدادوا ایمانا معا۔ امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دیکھو قرآن کریم نے یہاں پر کیا بیان کیا؟ والذی انزل السکینۃ فی قلوبہم، وہی وہ ذات ہے جس نے سکینہ کو نازل کیا آپ کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ایمان میں اضافہ ہو ایمان کے ساتھ، ان کے ایمان کے ساتھ۔ تو فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ پر بھی اگر غور کیا جاوے تو کیفیت ایمان میں ازدیاد کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، حقیقت ایمان میں ازدیاد کی طرف اشارہ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ اطمینان قلبی کا تعلق کیفیت سے، حقیقت سے نہیں۔ اطمینان قلبی کا تعلق کس سے ہے؟ کیفیت سے، حقیقت سے نہیں ہے۔ البتہ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، انزل السکینۃ فی قلوبہم لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تو فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم تو اتنا سمجھتے ہیں کہ قرآن نے یہاں پر یہ کہا کہ ان کا ایمان ان کے ایمان کے ساتھ اس میں اضافہ ہو، کا صراحتاً عبارت النص کے ذریعے سے ازدیاد ایمان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی تم اس کو آگے پیچھے سے جوڑ کر کیفیت نکالو، حقیقت نکالو، یہ تمہارا مسئلہ ہے، لیکن ہمارا مسئلہ تو یہاں پر یہ ہے کہ ایمان میں ازدیاد کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ ایمان میں کمی زیادتی، لیکن میں نے جیسا کہ پہلے ہی کہا اسی لیے آیت کریمہ میں زیادہ تفسیر کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ساری چیزیں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ امام ابن حزم وغیرہ نے یہی کہا کہ سب جگہ پر زیادت ایمان کا تذکرہ ہے مگر نقصان ایمان کا کہیں پر بھی تذکرہ نہیں ہے، لہذا نقصان ایمان کی بات جو کی جاتی ہے کہا یہ محل نظر ہے۔ ایمان میں زیادتی تو ہوتی ہے، لیکن اس زیادتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہا اس زیادتی کا مطلب ہے کیفیت میں زیادتی۔ کس میں زیادتی؟ کیفیت میں زیادتی، ورنہ حقیقت تو ایک ہی ہوتی ہے۔ اس کو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی مثال سے سمجھایا۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں جیسے درخت، تو ایک ہے درخت کا تنا اور ایک ہے درخت کے پتے اور اس کی شاخیں، تو کہا
کہ درخت کا تنا ایک حد تک جانے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ رک جاتا ہے. اس کے بعد اس میں کوئی کمی زیادتی ہوتی. کمی زیادتی کس میں ہوتی ہے؟ پتوں میں ہوتی اور شاخوں میں ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ حقیقت ایک ہے, اس کی کیفیت میں کمی زیادتی ہو رہی ہے. کس میں کمی زیادتی ہو رہی ہے؟ کیفیت میں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کی خصوصیت تھی, یہ چیزوں کو امثلہ کے ذریعے سے بڑے اچھے انداز میں کیا کرتے ہیں؟ سمجھاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ دیکھو تنا ایک حد پر جانے کے بعد ختم ہوگی, بات ختم. اسی طریقے سے ایمان, یہ ایک مرتبہ آپ نے ایمان لائے تو ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تنا تیار ہو گیا. تنا کیا ہو گیا؟ اب جو کمی زیادتی ہوگی وہ تنے میں نہیں ہوگی, بلکہ وہ کمی زیادتی کس میں ہوگی؟ اس کے پتوں میں ہوگی اور اس کے شاخوں میں ہوگی. کا اسی طریقے سے کیفیت کے اندر میں کیا ہوتی رہے گی؟ کمی زیادتی ہوتی رہے گی. تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی کیفیت ہی میں کمی زیادتی مراد ہے. آگے دوسری آیت کریمہ پیش کرتے ہیں, وَزِدْنَاهُمْ هُدًى, سورہ کہف کی آیت نمبر 13. اصحاب کہف کے واقعے کو قرآن کریم ذکر کر رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. یہاں پر آنے کے بعد حضرات محدثین کا پلہ تھوڑی دیر کے لیے بھاری ہو جاتا ہے, اس لیے کہ قرآن کریم نے یہاں پر سیدھا استعمال کیا وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. قرآن کیا کہتا ہے؟ اور ہم نے ان کے لیے ہدایت کے اعتبار سے اضافہ کیا. اور جیسا کہ اس سے پہلے ہی میں نے کہا آپ کو کہ ایمان ایک تو ہے ہدایت اور دوسرا ہے تصدیق. دوسرا ہے تصدیق. تو جن لوگوں نے بھی کہا, انہوں نے کہا کہ دیکھو ہدایت من جانب اللہ ہے, ہدایت کی طرف سے ہوتی ہے من جانب اللہ. تو حضرات محدثین فرماتے تھے کہ قرآن کریم نے یہاں پر وزدناہم ایمانا نہیں کہا بلکہ وزدناہم ہدا کہا. اس کا مطلب کیا ہے کہ حقیقت ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے. کس میں کمی زیادتی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس واقعے میں بیان کیا جا رہا ہے کس کا واقعہ؟ اصحاب کہف کا. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وينذر الذين قالوا الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا على. تو اس میں قرآن کریم پورے وزدناہم ہدی کا بیان کرتا ہے کہ ایک جماعت تھی. کون سی جماعت تھی؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم, کہ ایک جماعت تھی ایمان لے آئی. انہم فتیۃ آمنوا بربہم. اور پھر قرآن ڈائریکٹ کیا کہتا ہے؟ وزدناہم. تو اب حضرات محدثین کہتے ہیں کہ دیکھو انہم فتیۃ آمنوا بربہم, کہ ایک جماعت تھی نوجوانوں کی جو ایمان لے آئی اپنے پروردگار پر, اور ہم نے ان کے لیے اضافہ کر دیا ہدایت میں. اس کا ثمرہ کیا ہوا کہ وہ میلے میں آئے تھے اور بادشاہ بڑا ظالم تھا, کوئی بھی ایمان کی بات کرتا تھا اسے مار دیتا تھا. تو ایک آدمی درخت کے نیچے آ کر بیٹھا, چپ چاپ بیٹھ گیا, دوسرا بیٹھا, تیسرا بیٹھا, چوتھا بیٹھا, ایسا کر کر 5 7 بعض روایتوں میں 9, بعض میں 13 15 17 بیان کیے جاتے ہیں. تو یہ سب جمع ہو گئے. اب یہ سب چپ چاپ بیٹھے, کوئی کسی سے بات کرے نہیں. لیکن انسان تو انسان ہوتا ہے نا, کب تک چپ چاپ بیٹھے گا؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک دھیرے سے پوچھتا ہے خیریت تو ہے؟ وہ بولتا ہے جی ہاں. اب خیریت, اور نام وام پوچھتا, اس کے بعد اب کیوں یہاں پر؟ تو یہ دھیرے سے اس کو بولتا ہے کہ اصل میں یہ سب پسند نہیں مجھے, یہ جو کفر و شرک ہو رہا ہے, چڑھاوے ہو رہے ہیں بتوں کے اوپر, یہ مجھے پسند نہیں ہے. تو دوسرے بھی سن لیتے, مجھے بھی پسند نہیں. تیسرا سنتا ہے, مجھے بھی پسند نہیں. چوتھا سنتا ہے, مجھے بھی پسند نہیں. اب سب پسند نہیں والے جمع ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ہم کو پسند نہیں. تو کہتے ہیں کہ یار یہ تو 1 کے 2, 2 کے 3 پوری فئۃ آمنوا ہو گئے. تو ابھی کہتے ہیں تو کیا کریں ہم؟ تو کہا ہم اتنی چھوٹی سی جماعت ہے, ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, کیسے لڑیں گے ان کے ساتھ؟ تو کہا ایک کام کریں, کم سے کم اپنا ایمان تو بچا لے وے, اپنا ایمان تو کیا کر لے وے, بچا لے وے. تو اب وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ان کے دل میں ترتیب آئی کہ ایک کام کریں, کسی غار میں جا کر کیا ہو جاوے, چھپ جاوے, اور وہاں پر اپنی اپنی عبادت کر کے زندگی کیا کر دے وے, گزار دے. قرآن نے اسی کو بیان کیا وزدناہم ہدی. قرآن نے اسی کو بیان کیا وزدناہم ہدی, کہ وہ ہدایت کی طرف آئے, انہوں نے ایک قدم بڑھایا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف 2 قدم بڑھاتا ہوں, اگر وہ میری طرف چلتے ہوئے آتا ہے تو میں دوڑتے ہوئے جاتا ہوں.
تو بس ایسے ہی ہوا ان کے ساتھ. انہوں نے ایک قدم اللہ کی طرف بڑھایا, کہا وزدناہم ہدی, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے ہدایت میں اضافہ. تو حضرات محدثین فرماتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جس زمانے میں ہے, اس زمانے میں کوئی نبی ان کو ملا نہیں. ان سے پہلے نبی کی تعلیمات کا کچھ نہ کچھ حصہ ان تک پہنچا تھا, اسی کی بنیاد پر آمنوا بربہم کیا انہوں نے. لیکن آگے ان کے لیے جو راستہ کھلا وزدناہم ہدی, تو کہا کہ حقیقت ایمان میں اضافہ ہوا. کس میں اضافہ ہوا؟ حقیقت ایمان میں اضافہ ہوا. لہذا حضرات محدثین کے لیے سب سے بڑا مستدل یہی آیت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں آپ کیا تعویل کریں, لیکن متکلمین اس کا جواب دیتے ہیں. متکلمین کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, ہدایت ہے لیکن عربی زبان ہے, عربی زبان میں حقیقت اور مجاز کے دروازے سر پٹ کھلے ہوئے ہیں. کیسے کھلے ہوئے ہیں کہ کس نے کہا کہ یہاں پر ایمان سے حقیقت ایمان مراد ہے. حقیقت ایمان تو ان کے پاس تھی, حقیقت ایمان تھی تب تو اتنی ہمت کی انہوں نے. حقیقت ایمان تھی اس لیے تو انہوں نے کیا کی, اتنی ہمت کی. اب جو زدناہم ہدی ہوا ہے یہ کیفیت ایمان میں اضافہ ہوا. یہ کس میں اضافہ ہوا؟ کیفیت ایمان میں اضافہ ہوا کہ جب ایک کے دو, دو کے تین, دو کے چار, 8 10 ہو گئے تو ان کو ایک دوسرے کو طاقت آ گئی ایک دوسرے سے, اور کہا کہ یار میں تو اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ ہے لوگ. تو اس کی وجہ سے جو اضافہ ہوا تو یہ حقیقت ایمان میں اضافہ نہیں ہوا, کیونکہ ہر ایک حقیقت ایمان لے کر آ کر بیٹھا تھا. حقیقت ایمان کو تو ہر ایک لے کر آ کر بیٹھا تھا. اب جو اضافہ ہوا وہ کس میں اضافہ ہوا؟ کیفیت ایمان میں اضافہ ہوا. تو حضرات متکلمین کہتے ہیں کہ حقیقت میں نہیں, اگرچہ ہدایت کا لفظ استعمال کیا گیا مگر اس کے باوجود بھی یہاں پر اضافہ فی الکیفیت مراد ہے, اضافہ فی الحقیقت مراد نہیں.